والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء ذئب إلى راعي غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعي حتى انتزعها منه. قال فصعد الذئب على طل فأقع واستنفر وقال قد أمدت إلى رزق رزقني الله فأخذته ثم انتزعته مني. فقال الرجل تالله إن رأيت كاليوم ذئب يتكلم. فقال الذئب أعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم. قال فكان الرجل يهوديا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وأسلم. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي ثم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنها أمارات بين يدي الساعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں پاک پروردگار کے لیے جو ساری کائنات کا پالن ہار ہے، ہم سب کا مالک و مختار ہے، جس کے انعام و اکرام ہم سب پر بے شمار ہیں. ہر قسم کے درود و سلام رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم مکی سرکار مدنی تاجدار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ روح فدا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر بے شمار بے حساب نازل ہو. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کلمہ طیبہ کا ورد کریں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے کو مزین کیا ہے اور آپ سبھی حضرات کو مشرف کیا ہے، رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب تمہارے پاس آئی ہے. نور چمکا، روشنی پھیلی، تاریکی دور ہوئی، پورے عالم میں اجالا پھیل گیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے.
حضرات، ماہ ربیع النور شریف آنے والا ہے، جس کی 12 تاریخ کو ہم سب کے آقا و مولا دو عالم کے تاجدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس بار 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت مسلمہ کو میسر ہو رہا ہے، اور یہ 1500 سالہ جشن جو ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم اور آپ کے مابین حاضر ہو رہا ہے، برکتوں کو لیے ہوئے، عظمتوں کو لیے ہوئے، فضیلتوں کو لیے ہوئے، یہ ہجری کے اعتبار سے، عیسوی کے اعتبار سے نہیں، ہجری کے اعتبار سے۔ حضرات، اللہ نے اپنے نبی کو نور فرمایا۔ معلوم ہوا دنیا اندھیرے میں تھی، دنیا تاریکی میں تھی، دنیا اندھیرے کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ نے نور کو پیدا فرما کر کے دنیا سے اندھیرے کا خاتمہ فرما دیا اور دنیا والوں کو اجالا عطا فرما دیا۔ یہ احسان رب قدیر کا بڑا احسان ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں تھے، جب لوگ اندھیرے میں ہوں اور ان سے اندھیرے کو، تاریکی کو دور کر دے، اور اپنا فضل و کرم یہ فرمائے کہ اپنے پیغمبر اعظم سید المرسلین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما دے، اور مبعوث فرما کر کے اندھیرا جن کی برکت سے ختم ہو جائے، تاریکی جن کی برکت سے دور ہو جائے، سارے جہان میں اجالا پھیل جائے، لوگوں کے ایک انقلاب دنیا میں پیدا ہو جائے، لوگوں کے دل و دماغ بدل جائیں، تو بلا جھجک احمد رضا فاضل بریلوی کا یہ شعر یاد آ رہا ہے: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر کس کس انداز میں، کن کن لوگوں نے کس طریقے سے سنائی ہے، کہیں کس طریقے سے سنائی ہے۔ ان کی آمد کی بشارت جہاں پہ سارے نبیوں نے سنائی اور سارے رسولوں نے سنائی، اور بڑے بڑے دوسرے مذاہب کے، ان کے دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بتائی، وہیں پر جانوروں نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری لوگوں کو بتائی، اور جو لوگ نہیں جانتے تھے انہیں بتایا کہ مکے میں ایک ایسا انسان پیدا ہوا ہے، جو انسان کل کی بھی خبر، جو کل ہو چکا ہے اس کی بھی خبر دے رہا ہے، اور جو کل آنے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہا ہے، جو ماضی میں ہو چکا اس کی بھی وہ خبر دے رہا ہے، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کی بھی خبر دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ، یہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، میدان قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، جنت دوزخ جو کچھ ہے اور جو کچھ بندے کے ساتھ ہونے والا ہے، اس کی خبر وہ پیدا ہونے والا نبی لوگوں کو دے رہا ہے۔
وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ سکھا دیا جو وہ جانتا نہیں۔ آئیے اسی ضمن میں ایک حدیث شریف سنی جائے۔ حدیث کے راوی سید المحدثین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاذب الی رائے غنم، ایک بکری چرانے والا بکری چرا رہا، بھیڑیا آئی اور اس کی ایک بکری کو پکڑ لیا اور پکڑ کے لے کے وہ بھاگی بھیڑیا۔ اب ظاہر بات ہے کوئی کسی کے سامان کو جس کا وہ محافظ ہے لے کے چلے گا تو وہ اس کا پیچھا کرے، اس سے وہ سامان اپنا چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو بھیڑیا بکری چرواہے کی بکری لے کر کے چلی تو بکری چرواہے نے اس بھیڑیا کا پیچھا کیا، اور جب پیچھا کیا تو حدیث میں ہے فَأَخَذَ مِنْهُ شَاةً۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بکری بھیڑیا لے کر کے چلی تو بکری چرانے والے نے اس بھیڑیا کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرنے اس انداز میں پیچھا کیا فَطَلَبَهُ الرَّاعِي، راوی نے بکری چرواہے نے اس کا جو ہے پیچھا کیا حتیٰ انتزعها منہ، یہاں تک کہ اس نے اس سے اپنی بکری کو چھین لیا، بکری کو اپنی چھین لیا۔ بکری چھیننے میں بھیڑیا سے کامیابی حاصل کر لی بکری چرانے والے نے۔ اب جب بکری اس نے لے لی تو بھیڑیا چلا۔ راوی کہتے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَصَعِدَ الذِّئْبُ عَلَىٰ طَلٍّ، بھیڑیا جو ہے ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا، ایک ٹیلے پہ اونچی جگہ پہ چڑھا اور چڑھ کر کے اپنی سورین کے بل بیٹھا اور اپنی دم کو اپنی دونوں ٹانگوں کے نیچے دبایا، اور دبا کر کے اس نے یہ کہا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا عمدت الی رزق، میں نے اپنے رزق کا ارادہ کیا جسے میں نے پا لیا، اللہ نے جو رزق میری قسمت میں لکھا تھا اس رزق کو میں نے حاصل کر لیا تھا، میں نے اس کو حاصل کر لیا، پھر تو نے اس کو مجھ سے چھین لیا۔ بھیڑیا نے یہ بات بکری چرواہے سے ٹیلے پہ بیٹھ کر کے کہی کہ اللہ نے مجھے روزی دی تھی اور تو نے مجھ سے روزی کو چھین لیا، بڑا تعجب ہے تیرے اوپر مجھے۔ تو وہ آدمی بکری چرانے والا بڑا تعجب کیا کہ یہ بھیڑیا ہے اور آج عربی میں مجھ سے بات کر رہا ہے، یہ بھیڑیا جو ہے یہ عربی میں مجھ سے بات کر رہا ہے اور مجھے عربی میں جواب دے رہا ہے۔ بڑا بکری چرواہے کو، عرب کے اس بکری چرواہے کو بڑا تعجب۔ راوی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آدمی نے کہا اللہ کی قسم ان رأیتو کالیوم ذئب یتکلم، میں نے آج کے دن سے پہلے کبھی بھیڑیا کو عربی میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا، آج میں بھیڑیا کو عربی میں بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بھیڑیا اس
बकरी चरवाहे को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि ये अरबी में मुझसे बात कर रहा है, ये अरबी में मुझसे बात कर रहा है। तो भेड़िए ने क्या जवाब दिया, अब सुनो। भेड़िए ने जो जवाब दिया, जब इसने ताज्जुब किया उसकी अरबी गुफ्तगू पर भेड़िए की, तो भेड़िए ने जवाब दिया, वो जवाब ऐसा माकूल जवाब दिया, कहा कि तुम मेरी अरबी में गुफ्तगू के ऊपर ताज्जुब कर रहा है और तुझे पता नहीं है कि मक्के में वो इंसान पैदा हो गया है जो खबर दे रहा है, जो गुजर चुका है और जो आने वाला है वो उसकी भी खबर दे रहा है और गुजरे हुए की भी खबर दे रहा है। ये बात भेड़िया ने बकरी चरवाहे को बताई। ये बात भेड़िया ने बकरी चरवाहे को बताई। और हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फ़क़ाल अजीबु आजब मिन हाज़ा, भेड़िया ने कहा तू मेरी इस बात पर अरबी में मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं। रजुलन फिल नखलात बैनल हर्रतैन, एक आदमी मक्के में पैदा हुआ है, एक आदमी मक्के में पैदा हुआ है, मदीने में, जिसकी सुकूनत होगी, जिसकी आखिरी जिंदगी मक्के मदीने में गुजरेगी। अल्लाह ने उसे पैदा फरमा दिया है और वो जो है युखबिरुकुम बिमा मज़ा वमा हुआ कायनुन बादकुम, वो उस बात की खबर दे रहा है जो गुजर चुका है और जो आने वाला है, इस बात की वो खबरें दे रहा है। मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है कि भेड़िए ने मेरे हुजूर की आमद की खबर उस फकान रजुलो यहूदियन, वो बकरी चरवाहा आदमी यहूदी था। बकरी चरवाहा आदमी जो था वो यहूदी था, मगर भेड़िए की इस अरबी की बात से बड़ा ताज्जुब में पड़ गया जब भेड़िए ने उसको खबर दी कि मक्के में वो इंसान पैदा हुआ है, वो शख्स पैदा हुआ है जो खबर दे रहा है जो कुछ हो चुका है और जो खबर दे रहा है। अब ये आदमी तो यहूदी था, बकरी चराने वाला आदमी तो यहूदी था। इसने जो है सोचा कि मुलाकात की जाए और हर एक ये ख्वाहिश करता है कि अगर ऐसा कोई शख्स है तो उसके पास जाकर के हाजिरी दी जाए, अगर ठीक ठाक है तो उसकी मुलाकात करके अपने गुनाहों में कमी की जाए, अपनी नेकियों में इजाफा किया जाए। देखो ढोंगी बाबा ऐलान करते हैं, पानी वाले बाबा, कितने बाबा निकले इससे पहले, देखो लोग झमेला लगा लेते, पहुंच जाते थे कि नहीं पहुंच जाते थे। तो जब यहूदी को अरबी में भेड़िए ने ये बताया तो यहूदी ने भी इरादा किया कि चलो जो माजी जो कल हो चुका है उसकी भी खबर दे रहे हैं और जो आने वाला कल है उसकी भी वो खबर दे रहे हैं, तो ऐसे शख्स से मुलाकात की जाए। अब फजा इलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये यहूदी हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया, हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर हो करके जो उसके साथ वाक़या हुआ कि मैं बकरी चरा रहा था, बकरी एक भेड़िया आया, मेरी बकरी को पकड़ लिया, मैंने उसका पीछा किया, उससे अपनी बकरी छुड़ाई तो वो पहाड़ के ऊपर जाकर के एक टेले के ऊपर जाकर के बैठी और उसके बैठने की पोजीशन ये थी और उसने मुझसे अरबी में बात किया कि अल्लाह ताला ने मुझे रोज़ी दी थी, तूने मुझे
مجھ سے روزی چھین لی۔ جب میں نے عربی میں اس سے بات کی، بھیڑیا نے جب مجھ سے عربی میں بات کی تو مجھے بڑا بھیڑیا کے اوپر تعجب ہوا۔ تو بھیڑیا نے کہا اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ بھیڑیا نے مجھ سے کہا اس سے تعجب کی بڑی بات تو یہ ہے کہ ایک انسان پیدا ہوا ہے مکے میں جو خبر دے رہا ہے جو کچھ پیچھے گزر چکا ہے اور جو کچھ آگے آنے والا ہے اس کی خبر دے رہا ہے، تو میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا۔ یہودی نے کہا فَأَخْبَرَهُ، تو حضور کو اس نے خبر دی، جو اس کے ساتھ معاملہ پیش آیا اس کی خبر دی۔ جب حضور نے اس کی تصدیق کی وَأَسْلَمَ، اور حضور نے جب اس کو حضور علیہ السلام کو جب چرواہے یہودی نے خبر دی تو حضور نے اس کی بات کو سنا اور وہ اسلام لے آیا، حضور کے اوپر پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ گیا کہ حقیقت میں جس بھیڑیا نے مجھے جس چیز کی خبر دی وہ حقیقت میں ان کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب وہ ایمان لے آیا۔ فصدق النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نے اس کی تصدیق فرمائی، اس بات کی تصدیق فرمائی کہ کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو قرب قیامت ظاہر ہوگی، قرب قیامت ظاہر ہوگی۔ معلوم ہوا اللہ نے نبی کو وہ سکھا دیا جو کچھ وہ نہیں جانتے تھے۔ معلوم مطلب یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، میزان اور میدان محشر، جنت اور دوزخ، ساری چیزیں علم نبوت میں ان کے شامل ہیں۔ اللہ نے سب کچھ میرے نبی کو بتا دیا ہے، اللہ نے سب کچھ میرے نبی کو سکھا دیا ہے، اور ان کی آمد کی خبر لوگوں نے جہاں پہ سنائی وہیں پہ جانوروں نے بھی لوگوں کو بتائی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ عالم ما کان وما یکون ہے، عالم ما کان وما یکون ہے، یعنی جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، سب چیز کی جانکاری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اب آئیے اپنے حریف مقابل کے اوپر گفتگو کر لی جائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک کتاب ہے جس کا نام تقویۃ الایمان۔ تقویۃ الایمان میں حضور کے علم غیب کی نفی کی گئی، اور ملا جی نے اس میں لکھا ہے کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلوم۔ دلیل اس کتاب میں یہ ہے کہ میدان محشر قائم ہوگا، اور میدان محشر میں ایک شخص کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہوگا، فرشتوں کو روکیں گے، اپنے اس امتی کو روکیں گے، اور روک کر کے کہیں گے کہ آپ اسے کہاں لیے جا رہے ہو؟ فرشتے بتائیں گے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ آپ کا امتی ہے، گناہگار ہے، اسے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں۔ یہ حدیث وہاں تقویۃ الایمان میں لکھی۔ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے مولا جی نے بتایا، کہا کہ ان کو علم غیب نہیں تھا، ما کان و ما یکون کے وہ عالم نہیں۔ اب میرا جواب آپ لوگ سماتے ہیں۔ مولا جی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جانکاری کیسے ہوئی کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا؟ آپ کو جانکاری کیسے ہوئی کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا؟ آپ کہیں گے کتابوں میں پڑھا۔ کتاب کا علم کس کے ذریعے سے آپ تک پہنچا؟
اپنے استاد سے پڑھا، استاد کے پاس علم کس کے ذریعے سے پہنچا؟ ارے جب آپ کو یہ جانکاری ہو گئی قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، فرشتے ایک شخص کو جہنم کی طرف لیے جا رہے ہوں گے اور حضور وہاں پہ روکیں گے، اور یہ حدیث باقاعدہ ہے، تو یہ بتایا کس نے؟ میرے نبی ہی نے بتایا ہے اپنے امتیوں کو، تبھی تو آپ کو جانکاری ہوئی، ورنہ آپ کو نہ میدان محشر کی جانکاری ہوتی، نہ اس گنہگار امتی کی جانکاری ہوتی، نہ فرشتوں کی جانکاری۔ بتایا کس نے؟ خبر کس نے دی میدان محشر کے بارے میں؟ اور اس گناہگار امتی کے بارے میں خبر کس نے دی؟ معلوم ہوا خبر بھی مصطفیٰ دے رہے ہیں، میدان محشر کا پس منظر بھی مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں اس گناہگار کو فرشتے جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں، اس کی بھی خبر مصطفیٰ دے رہے ہیں۔ قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے، قیامت کے حالات، اپنے گنہگار امتی کے حالات میرے نبی بیان کر رہے ہیں۔ اسی کا نام تو علم غیب ہے، اسی کا نام تو علم غیب ہے۔ رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے، اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے، رہتے ہیں مدینے میں، زمانے کی خبر ہے۔ میدان محشر کا پس منظر حضور نے بتایا، میدان محشر کے حالات حضور نے بتائے، میدان محشر کا میزان عمل کا جو معاملہ ہے وہ حضور نے ہمیں بتایا۔ میدان محشر میں گرمی ہوگی، اس کو حضور نے ہمیں بتایا۔ میدان محشر میں پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے، یہ حضور نے بتایا، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ جہاں پہ کسی کا بس نہیں چل رہا ہوگا، وہاں پہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے گڑ گڑاؤں گا، روؤں گا، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، ارفع راسک یا محمد، اپنے سر کو اے میرے حبیب اٹھا لیجئے، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، جو کہو گے وہ مانا جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ بھی تو حضور ہی نے بتایا، ورنہ ہم کو تھوڑا نہ جانکاری۔ تو معلوم ہوا ملا جی آپ کی بات غلط ہے، آپ جو حضور کے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں وہ آپ کی دلیل سے ثابت نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ تو میرے آقا علیہ السلام کے علم کی اور ان کی آمد کی خبر سب نے سنائی۔ اس بار 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی 1447 ہجری ہے، اس چل رہی ہے جس میں اپنے لوگ موجود ہیں۔ 1447 تو یہ ہجرت جو ہے کل ایک صاحب نے لکھ کے بھیجا تھا، صحیح چیز ہے، اگر لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے پیشماموں سے، عالموں سے، مدرسوں سے رابطہ کرنا چاہیے، جانکاری اس کو لینا چاہیے۔ انہوں نے عیسوی کے اعتبار سے جوڑا تھا، پھر مجھے لکھ کے بھیجا کہ آپ اس کو سمجھا دیجئے، تو پھر اس کو ہم نے جوڑا۔ ہجرت سے ہجری شروع ہوئی 1447 سے 46 سال، اس میں 53 سال کم پڑ رہے ہیں۔ تو وہ 53 ہجرت کے بعد میں جب مدینے میں آئے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری رائج کی، تو وہ 53 سال جو مکی زندگی حضور کی ہے وہ بھی جوڑ دیجئے تو 1500 سال پورے ہو جائیں۔ کتنے ہو جائیں گے؟ یہاں مدنی زندگی جڑی ہوئی ہے 10 سال کی، 63 سال۔ مکی زندگی اگر 53 آپ اس میں جوڑ دیں گے 47 میں، تو پورے 1500 سال ہو جائیں۔ 12 ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام کی یوم پیدائش کے 1500 سال پورے ہو جائیں، جب آپ عیسوی کے اعتبار سے فرق پڑ جائے، وہ قریب فرق پڑے گا، میں نے پاس لکھا ہے کتنے سال کا فرق پڑ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
عقیدت و احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے رسول ہیں۔ اللہ اسی پر زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سنت پڑھ لیجیے۔